السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و جم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی کتاب مبین کے ساتھ مل بام بیٹھیں، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے جس آیہ کریمہ پر گفتگو کی تھی وہ 2 آیات تھیں سورہ بقرہ کی 77 اور 78۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم انشاءاللہ اگلی آیت پر گفتگو کریں گے اور وہ سارا منظرنامہ جو بنی اسرائیل کا اپنے انبیاء کے ساتھ تھا، جو اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنے، اس کے کلمات، اس کے معانی تبدیل کرنے کا تھا، اور پھر یعنی اپنے فالورز کو یہ چیز کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات آپ کی کتاب میں ہیں یہ مسلمانوں کو نہ بتائیں۔ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے، اور جب ایک دوسرے کے پاس ہوتے تو ان کے اسکالر ان کو کہتے کہ یہ کیوں بتاتے ہو، یہ تو آپ مسلمان یعنی یہ سائنس جو آپ کی کتاب میں ہیں یہ آپ مسلمانوں کو بتاتے ہیں، تو قیامت والے دن یہ آپ کے خلاف حجت کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کریں گے۔ اور پھر ان میں سے ایسے لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو بھی ان کے دلوں میں ہے، جو وہ ظاہر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ جو ہیں امی ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ illiterate پیپل یا ان ایجوکیٹڈ پیپل وہ ہیں اصل میں جن کو اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے۔ بے شک کوئی PhD کر لے، کتنا بھی نالج ہو، لیکن اگر اللہ کے دین کی کتاب کا نالج اس کے پاس نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے۔ اب دیکھیں اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو لکھتے ہیں کتاب کو بدل کر، یعنی تورات کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اس کے ذریعے سے کچھ نقد قدر قلیل وصول کر لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، سو ان کے لیے خرابی ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے ان کی بدولت۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا وہ بھی خرابی ہے، اور ان کو اس کی بدولت بھی جس کو وہ وصول کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس مختصر سی آیہ کریمہ میں رب کائنات نے 3 دفعہ ویلن کا لفظ استعمال کیا، یعنی ان کے لیے گریف ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی گناؤنا جرم ہے کہ رب کائنات کی کتاب، اس کے قوانین کو چینج کر دینا۔ اب دیکھیں کہ پوری دنیا میں آپ کاپی رائٹس ہیں، اگر کوئی رائٹر جو ہے وہ اس کی کوئی بک ہے یا اس کا کوئی آرٹیکل ہے، اس کی کوئی چیز ہے، تو وہ اگر آپ چینج کر کے اپنے نام سے پبلش کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو پرسو کرتا ہے، آپ کو فائن ہوتا ہے، تو یہ کرائم ہے۔ تو تصور کریں کہ یہ لوگ جو تھے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق تبدیل کرتے تھے، کبھی کوئی چیز اس سے ریموو کر دیتے تھے، کبھی چینج کر دیتے تھے، کبھی کوئی چیز اس میں ایڈ کر دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی ان لوگوں کے اس جاہل طبقہ کو معلوم نہ تھا کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، بس وہ چند جھوٹی یعنی تمنائیں جو تھیں اس سے واقف تھے۔ تو یہ یہاں کہا گیا کہ ان کے لیے سخت خرابی ہے۔ ان میں 2 گروہ تھے، ایک گروہ عام لوگوں کا تھا جن کے پاس کتاب کا نالج نہیں تھا، اور دوسرے ان کے اسکالرز تھے جن کے پاس نالج تو تھا لیکن وہ اپنے مفادات کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے، ورلڈلی بینیفٹس کے لیے وہ اس کو چینج کرتے تھے، وہ ان کو تبدیل کرتے تھے۔ وہ کبھی یعنی جب ان کے پاس کوئی سوال پوچھنے آتا تو اسے کہتے کہ آپ کے مسئلے کا ہمارے پاس حل ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پے کرنا ہوگا، فیس دینی ہوگی۔ تو اپنے یعنی دنیاوی مفادات کے لیے وہ ان چیزوں کو کرتے تھے۔ ہمیں بھی غور کرنا ہوگا کہیں ہم اس طرح کے اعمال ہمارے اندر بھی تو نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ آج
یعنی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دین جو ہے وہ اتنی قیمتی چیز ہے، وہ کوئی سستی چیز نہیں ہے کہ ہم جس میں خرید و فروخت کریں، جس کو ہم اپنے دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کریں صرف، یعنی ہمارا مقصد اس کے ذریعے صرف مال و دولت کمانا ہو۔ جس طرح آج کل بعض لوگ باقاعدہ سودا کرتے ہیں، نعت پڑھنے کے لیے سودا کرتے ہیں کہ اتنا میں لوں گا تو اس کے بعد نعت پڑھوں گا، اور بعض یعنی الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں، اور لیکن میں بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور اچھے لوگوں میں نعت خوان بھی بڑے اچھے تھے، محمد علی ظہوری صاحب جیسے۔ تو اب دیکھیں کہ نعت خوانوں میں ابھی بھی اچھے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، محبت کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور اسکالرز بھی ایسے ہیں۔ لیکن جو لوگ باقاعدہ سودا طے کرتے ہیں، اور اگر وہ پیسے کم ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب تو تقریر کرنے آنا ہی نہیں ہے، تو یہ جو